اگر تمہارا بھی تعلق انہی سے ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اگر تمہاری نسبت اور تمہارا خاندان ان سے ملتا جلتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب حضور پاک مکہ سے ہجرت کر کے مدینے جا رہے تھے تو مدینہ طیبہ میں پہلے سے ایمان والے لوگ موجود تھے. تو میرے آقا جب مدینے آئے تو مدینے والوں نے خاموشی سے نہیں بلکہ سڑکوں پر اتر کر کے جشن منایا تھا میرے آقا کے آنے کا. تو جہاں ایمان والے ہوتے ہیں میرے نبی کے آنے کے ذکر کے ساتھ خوشیاں مناتے ہیں. تمہیں بخاری شریف اگر آتی ہے تو اٹھا کر دیکھو, احادیث کی کتابیں پڑھ سکتے ہو تو پڑھ کر دیکھو. جس دن میرے آقا مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے تھے, بنو نجار خاندان کی چھوٹی چھوٹی بچیاں مدینہ طیبہ کی گلیوں میں نکل آئی, اپنے ہاتھوں میں دف لے کر بجاتی تھی اور پڑھتی تھی طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی. کیا کہتی تھی مدینے کی بچیاں؟ وہ یہ کہتی تھی ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا ہے, ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا ہے. کہاں سے؟ ثنیۃ الوداع کی گھاٹیوں سے. ہم پر اللہ کا شکر واجب ہو گیا ہے, اس لیے کہ رب کی طرف بلانے والا رسول اب ہمارے درمیان آ رہا ہے. تو مدینے والے میرے آقا کی آمد کی خوشیاں منا رہے تھے, مکہ والے نہیں منائے تھے اس لیے کہ کافر و مشرک وہاں موجود تھے. میں آج فخر سے یہ اعلان کرتا ہوں الحمدللہ جتنے سنی ہیں آج جہاں جہاں میلاد مناتے میرے آقا کی آمد کا, ہم اپنی نسبت و اہل مدینہ سے کرتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر نور مدینہ طیبہ والے جس طرح میرے آقا کی آمد کی خوشیاں منا رہے تھے, الحمدللہ ہمیں اس بات کا فخر ہے کہ تم اگر نہیں مناتے مکہ کے کفار و مشرکین کی طرح تو ہمیں کیا اعتراض. ہم تو مدینے والے جس طرح خوشیاں مناتے تھے آج بھی مناتے ہیں, اور پھر یہ کہتے بھی ہیں ایک دن نہیں منائیں گے, 2 دن نہیں منائیں گے, بلکہ حشر تک ڈالیں گے ہم, حشر تک ڈالیں گے ہم. پیدائش مولا کی دھوپ مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے وقت جو عجیب و غریب واقعات پیش آئے تھے دنیا میں, ایران میں 2 ندیاں ایسی تھیں, ایک بحیرہ ساوا جو سوکھ گئی, بالکل جو بہتی تھی وہ سوکھ گئی ندی. جس سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, جس مہینے حضور کا وجود دنیا میں آیا, تشریف لایا, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت پاک جس دن ہوئی اس دن عجیب و غریب واقعات پیش آئے. اور سماوا ایک ندی ہے جو برسوں سے سوکھی پڑی تھی, چل پڑی, بھر گئی. اور ایک آتش کدا تھا, آگ جلائی جاتی تھی, 1000 سال سے اس کو بجھنے نہیں دیا گیا تھا, اس کی عبادت بھی ہوتی تھی. حضور پاک کی ولادت کے دن اچانک وہ آگ بجھ گئی, اچانک آگ بجھ گئی. کسرا بادشاہ کا جو محل تھا, فارس کہتے ہیں جس ملک کا بادشاہ کسرا کہلاتا ہے, فارس. فارس کا جو قلعہ تھا اس کا چیلنج تھا کہ میں نے اتنا مضبوط بنایا ہے کہ 1,00,000 لوگ مل کر کے بھی اس محل کو توڑ نہیں پائیں. بڑی مضبوطی کا انہیں نشہ تھا. اور حضور کی ولادت کے دن 12 ربیع الاول شریف کو اچانک اس محل میں شگاف پڑ گیا, دیوار شک ہو گئی, زلزلہ آ گیا, اور اس کے چھت پر جو کنگورے لٹکے تھے گر گئے. یہ سب جو عجیب و غریب واقعات پیش آئے, میں اعلیٰ حضرت کا ایک شعر آپ کو سمجھانے کے لیے پیش کر رہا ہوں. فارس میں قلعے کے اندر زلزلہ آیا. کس دن آیا؟ 12 ربیع الاول شریف. اب کسرا بادشاہ نے کاہنوں کو, جوتیشوں کو بلایا کہ یہ اچانک یہ سب کیا ہو رہا ہے. میرے محل کے دیوار کے اندر, وہ آج بھی موجود ہے عراق میں, مدائن شہر میں بتایا جاتا ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ دیوار میں اتنی لمبی شگاف ہے, اتنا لمبی دراڑ ہے کہ ایک آدمی اس میں سے پاس ہو سکتا ہے. دیوار اس قدر پھٹ گئی. بادشاہ نے کاہنوں کو بلا کر کے پوچھا کہ یہ کیسے ہو گیا اچانک.
تو کاہنوں نے اپنے علم کے مطابق، علم نجوم جاننے والے کہتے ہیں بادشاہ سلامت، آج ہم نے اپنے علم سے جو دیکھا پتہ یہ چلا کہ عرب میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو ساری ان سلطنتوں کا خاتمہ کا سبب بنے گا، اور پھر انہوں نے بزبان یہ کہا ہوگا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے لیے کہا گیا ہے یہ شعر۔ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ آج کی حکومت کے لیے مولانا یہاں بول کر کے گئے نئی حکومت آ گئی ہے۔ ہماری نئی حکومت تو 12 ربیع الاول سے چل رہی ہے اور صبح قیامت تک رہے گی۔ تو بادشاہ سے کاہنوں نے یہ کہا کہ ایک بچہ عرب میں پیدا ہوا جو تمہاری سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا۔ اب سنیے، آخر کار کسرا کی سلطنت تو گئی، قیصر کی سلطنت بھی گئی، لیکن اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ولادت مکہ میں ہوئی میرے آقا کی، زلزلہ فارس کے قلعے میں آیا تھا، جن کو بہت زیادہ نشہ تھا، غرور تھا کہ ہمیں کوئی ہلا نہیں سکتا، ان کے قلعوں میں دراڑ پڑ گئی، ہل گئے۔ تو اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور کی ولادت کا ذکر ایسا ہے کہ بڑے بڑے قلعے ہلا دیتا ہے، اور آج اگر ہمارے حضور کے جشن منانے پر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو سب سے زیادہ نجد کے لوگوں کو ہوتی ہے، نجدی عقیدہ رکھنے والے ہیں۔ نجد کے سارے میں نہیں کہتا، لیکن وہاں بھی عقیدہ رکھنے والے جن کو سب سے زیادہ تکلیف حضور کی ولادت کے ذکر سے ہوتی ہے، وہ اپنا نیشنل ڈے منائیں گے، پورے دھوم دھام سے منائیں گے، وہ سب جائز ہے، لیکن حضور کی ولادت کے ذکر پر سینے پر سانپ لوٹتا ہے۔ اسی کو تو اعلیٰ حضرت نے کہا اب سنو کان کھول کر، ہم حضور پاک کی ولادت کی یہ جو جشن ہے ایک رات دو رات نہیں، حشر تک مناتے رہیں گے، ہر رات مناتے رہیں گے، اور اس سے ہوگا کیا؟ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس میں جیسے قلعے میں زلزلہ آیا تھا، اب ہمارے جشن میلاد سے نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اب ان کے قلعوں میں زلزلہ آتا رہے گا۔ اسی لیے میرے عزیزوں، آپ بھی اس بات کو طے کر لو اور اپنے بچوں کو بھی یہ سبق سکھا کر کے جاؤ، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ، مجھے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ اے نوجوانوں، کیا حضور پاک کی سیرت بیان کرنا اور ان کی آمد کے تذکرے کرنا بدعت ہے؟ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ غلط کام ہوتے ہیں، شرک اور کفر ہوتا ہے؟ نہیں میرے عزیزوں، یہ عین عبادت، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کا ذکر کرنا، حضور کی تعریف کرنا عبادت ہے، لہذا یہ عبادت تمہارے حصے میں آئی ہے اور اس کو برقرار رکھو، ان روایتوں کو برقرار رکھو۔ اللہ کریم ان مجالس خیر کی برکتیں تم سب کے گھروں میں عطا فرمائے۔ اور آئے میں آج آپ کو یہ بتاؤں کس رسول کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، کس نبی پاک کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں؟ اس رسول کا جس کے جیسے اخلاق پوری دنیا میں کسی نے لایا ہی نہیں، اس رسول کا تذکرہ کر رہے ہیں جس کے چہرے جیسا رب نے کسی کو بنایا نہیں، اس رسول پاک کا ذکر آج ہم کر رہے ہیں جس سے بڑا قائد اور رہنما دنیا میں کوئی آیا نہیں، وہ امام الانبیاء ہے، امام الرسل ہے، پوری کائنات کا آقا و مولا ہے۔ لہٰذا آپ اندازہ کرو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ذکر اور ان کے اخلاق کا ذکر کرنا یہ خوش نصیبوں کو ملتا ہے، خوش نصیبوں کو ملتا ہے۔ اور فرمایا بزرگوں نے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر اتنا کرتے ہیں یہ لوگ، سنی لوگ، بریلوی لوگ اتنا کرتے ہیں، انہیں اندازہ نہیں ہم کیوں کرتے ہیں۔ ہماری تعریف کرنے سے حضور کی شان بڑھاتے نہیں ہم، ان کی شان ہم جیسے کون بڑھائے گا جس کی شان خود اللہ بڑھا چکا ہو، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ چکا ہو رب تعالیٰ۔
بلکہ حقیقت یہ ہے جتنا نبی پاک کی شان تم بیان کرتے رہو گے اللہ تمہاری شان بڑھاتا جائے، تمہاری شان بلند ہوتی ہے۔ آج یہ لوگ جو آج ہمیں دیکھنے کے لیے کھڑے ہیں کس لیے؟ کس لیے؟ کسی پارٹی کا نیتا ہے؟ یہاں پر جو محبتیں ہمیں ملتی ہیں یہ صرف میرے مصطفیٰ کے قدموں کی برکت، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان بیان کرنے کا صدقہ ہے۔ جتنا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور ان کی شان بیان کرتے رہو گے ہر دل پر راج کرتے رہو گے، ہر دل پر راج کرتے رہو گے۔ اس لیے میرے عزیزو اگر اپنا مرتبہ بھی بلند چاہتے ہو